مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے معاویہ نشریات یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ بیان سننے ہمارا قائد اہل سنت قائد پنجاب علامہ عبدالخالق رحمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، میرے قائد کا نعروں کی گونج میں استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت تشریف لاتے ہیں حضرت اقدس حضرت علامہ عبدالخالق رحمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ۔ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی واجب الاحترام علماء کرام، معززین شہر، قابل عزت تکریم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، آج کا یہ عظیم الشان پروگرام جو مرکزی عیدگاہ احمد پور شرقیہ میں ربیع الاول کی مناسبت سے سیرت النبی و عظمت صحابہ و اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عنوان سے انتہائی شان و شوکت، عقیدت و محبت سے منعقد ہو رہا ہے، اور اسٹیج اتحاد امت کا منظر پیش کر رہا ہے. اور یہ اتحاد، یہ اتفاق یہاں جو نظر آ رہا ہے وہ نبی کے صحابہ کے صدقے سے نظر آ رہا ہے. مشقبل علامہ احسان الہی ظہیر شہید کی آواز بن کر جناب پروفیسر عامر صدیقی صاحب نے جو گفتگو فرمائی، مجھے آج سے 36 سال پہلے کسی مرد کلندر کی آواز آج بھی فضا میں سنائی دے رہی ہے
کہ میں فرقہ واریت نہیں چاہتا، میں محمد کے صحابہ کے ناموس کی بات کرتا ہوں۔ اور ایک خواب تھا پاکستان کے اندر کہ کوئی اسٹیج ایسا ہوگا، کوئی پنڈال ایسا ہوگا کہ جس میں دیوبندی مکتب فکر کے علماء بھی اور بریلوی مکتب فکر کے علماء بھی اور اہل حدیث مکاتب فکر کے علماء بھی ایک اسٹیج پر نظر آئیں گے۔ جس مرد کلندر نے نوید سنائی، آج اللہ نے ان کے خون کی برکت سے وہ ہمیں پریکٹیکل دکھا دی۔ سامعین گرامی قدر، آج کی اس خوبصورت محفل اور پروگرام پر احمد پور شرقیہ کے ناموس صحابہ کے نامدار حضرت مولانا قاری عبد المجید صاحب اور ان کے رفقا کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور میں سلوٹ پیش کرتا ہوں یہاں کی انجمن تاجران کو اور معززین شہر کو کہ جنہوں نے اسٹیج کی زینت بن کر دنیا کو ایک پیغام دے دیا ہے کہ ہم جس بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، ہم دن کو دکانوں پر نظر آتے ہیں یا بازاروں میں نظر آتے ہیں، لیکن ہمارا دل عظمت صحابہ کے لیے تمام مکاتب فکر کے ساتھ دھڑکتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ سامعین گرامی قدر، حضرت مولانا محمد احمد جلندری صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہیں۔ ان کی اور دیگر علماء کرام کی سرپرستی میں ہونے والا یہ پروگرام اور ربیع الاول کی ان بابرکت فضاؤں میں ہونے والا پروگرام، اتنا بڑا مجمع، اس کو میں ایک خوبصورت پیغام دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ حضرات ربیع الاول میں ہونے والے سیرت کے پروگراموں میں کوئی ایسی سوچ لے کر جائیں، ایک نظریہ لے کر جائیں۔ تاریخ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ آج سے 1500 سال پہلے ایک ربیع الاول آیا، جس ربیع الاول کے چاند نے آمنہ کی گود میں ایک چاند دیکھا، اور وہ چاند جو تھا تو ربیع الاول کا 8 کو دیکھا یا 9 کو دیکھا یا 12 ربیع الاول کو اس نے ایک نظر آمنہ کی گود میں آنے والے چاند کو دیکھا تو مسکرا کر کہا کہ میں ایک دنیا کو پیغام دینا چاہتا ہوں۔ وہ پیغام یہ ہے کہ جب سے میں فلک پہ آیا، جب سے میں آسمان کے دامن میں رات کی تاریکی میں چمکا اور میرے ارد گرد ستارے میرے ساتھ تھے، میں چمکا تو دنیا نے مجھے دیکھنا شروع کر دیا۔ لیکن آج ربیع الاول میں جو چاند آمنہ کی گود میں آیا ہے، کائنات مجھے دیکھتی ہے اور میں اس چاند کو دیکھنے کی تڑپ رکھتا ہوں۔ حضور آئے تو آمنہ کی گود میں، توجہ رہے، بہت خوبصورت
जुमले आपकी नजर करना चाहता हूं। पढ़े लिखे दोस्त बैठे हैं, मजमा बज़ौक़ है। आए तो रबीउल अव्वल में, आज से 1500 साल पहले का रबीउल अव्वल मुझे पैगाम देता है कि मेरे आका के आने पर दुनिया एक नए दौर का आगाज कर रही थी। जनाबे आदम की तख्लीक से लेकर जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम की आमद तक, तशरीफ आवरी तक, अगरचे फिजाओं में, अगरचे सहीफों में, अगरचे किताबों में, अगरचे पैगंबरों की ज़बान पर जुमले तो ये आते रहे कि किताब मैंने खोली साहिबे किताब बनकर कि मुझे अल्लाह ने तौरात दी है और मैं साहिबे किताब पैगंबर बन गया हो। लेकिन किताब खोलकर हैरान रह गए कि किताब तो मूसा कलीम पे उतरी है, लेकिन उसमें जिक्र आमना के लाल का मौजूद है। हाँ जनाब, किताब तो एक ऐसे नबी को मिली है कि जो हुकूमत भी कर रहा है, जो सर पे ताजे नबुव्वत भी सजाए हुए है। इसे दुनिया जनाबे दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहती है। जब ज़बूर को खोल कर देखा तो हैरान रह गए कि उसमें जिक्र उनका कम है, आमना के लाल का जिक्र ज्यादा है। जनाबे ईसा इब्ने मरियम को जो किताब अल्लाह ने अता फरमाई, जिसे इंजील कहा जाता है, उस इंजील को खोल कर देखा तो जनाबे ईसा का जिक्र कम जगह पे है, आमना के लाल का जिक्र ज्यादा जगह पे है। फिर जनाबे ईसा इब्ने मरियम ने एक पैगाम और एक मैसेज दुनिया को दिया है। वो क्या मैसेज है, क्या पैगाम है? कहा मुबश्शिरन बिरसूल यअती मिन बाद इस्मुहु अहमद, मैं तुम्हें मैसेज और पैगाम दे रहा हूँ कि मेरे बाद वो नबी आने वाला है जो पैदा नहीं हुआ, लेकिन आसमानों पे अहमद नाम से पहले पुकारा जा रहा है। मेरी बात को पिक करना टाइम थोड़ा, मैं तफसीली बात नहीं कर सकता और मैं ये बात भी कहता चला जाऊं, हम वादा खिलाफ लोग नहीं हैं। अगर वादा करते हैं तो उसे निभाना भी जानते हैं, जो नहीं करते फिर जो कुछ करना पड़े हम फिर कर भी गुजरते हैं। लेकिन आईन और कानून और पाकिस्तान की धरती और मिट्टी को भी हम सलाम अकीदत पेश करने वाले लोग हैं। आज ये बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुबश्शिरन बिरसूल यअती मिन बाद इस्मुहु अहमद, ये वो मैसेज है, ये वो पैगाम है जो इब्ने मरियम ने दिया है। इसको सुनने वाले कौन है? ये पैगाम पहुंचा के कब तक है, कहां तक पहुंचा है? तो मुझे अहादीस की रोशनी में ये बात समझ आती है कि जब ईसा इब्ने मरियम पैगाम दे रहे थे तो तहतुस्सरा से लेकर अर्शे मुअल्ला तक कायनात का जर्रा जर्रा ये पैगाम सुन रहा था। और उस पैगाम के बाद सारी कायनात आमना के लाल की आमद के इंतजार में खड़ी थी। आप कितने दिनों से इंतजार कर रहे हैं इस जलसे का, इसमें आने वाले लोगों का, आने वाली शख्सियात का आपके मद्दे नजर क्या है? आपके मद्दे नजर उनका किरदार है, आपके मद्दे नजर उनकी शख्सियत है, आपके मद्दे नजर उनकी कुर्बानी है, आपके मद्दे नजर उनकी खिताबत है, आपके मद्दे नजर सहाबा करने वाले एक दीवाने का चेहरा है। आप जब इंतजार में थे तो जब वो आ गए तो आप खुश हुए या न हुए? देखो दुनिया कहती है कि हुजूर की आमद पर फला खुश हुआ फला नहीं हुआ। मैं से इत्तेफाक नहीं करता। किबला जलंधरी साहब तशरीफ रखते हैं। जब ईसा इब्ने मरियम ने मैसेज दे दिया मेरे बाद आमना के लाल आने वाले हैं,
मैसेज मिल गया। फिर कायनात की हर चीज इंतजार में खड़ी हो गई, इंतजार में खड़ी हो गई। मैंने इंतजार करने वालों में वो घर देखा जिसे इब्राहिम ने बनाया था, और बनाने के बाद चौखट पे हाथ रख के जिस वक्त जनाबे इब्राहिम ने एक दुआ मांगी, मैं अल्लामा नदवी का जुमला जो उन्होंने यूरोप के सीने पे खड़े होकर कहा कि जब वीराने में वादन गैर सी जरा में इब्राहिम अपने बेटे के साथ घर बना रहा था, तो देखा पत्थर उदास है, फिजा उदास है, इलाका उदास है, वादन गैर सी जरा की सरजमीन उदास खड़ी है कि ये घर वीराने में बन रहा है। एक ऐसी जगह पे है जहां पे पानी का कतरा भी जमीन के सीने से नहीं निकलता है, और जमीन के सीने पर एक घास का तिनका भी नहीं उगता है। ऐसी सरजमीन पे जहां मुझे बनाया जा रहा है, पत्थर उदास खड़े थे, लेकिन जब जनाब इब्राहिम ने चौखट पे हाथ रख के एक दुआ मांगी, कहा रब्बाना वबासवीम रसूला, रब्बा मैंने तेरा घर बनाया, मजदूरी में हुकूमत नहीं मांगता, रियासत नहीं मांगता, दौलत नहीं मांगता, पैसा नहीं मांगता, शोहरत नहीं मांगता, क्या मांगते हो? कहा काबे को आबाद करने वाला मोहम्मद मांगता। नारे तकबीर, विलादत मोहम्मद मुस्तफा, बरकत मोहम्मद मुस्तफा। अल्लामा नदवी रहमहुल्लाह ने लिखा, कहा काबा, और उसके पत्थर और फिजा मुस्कुरा उठी। पूछने वाले ने पूछा, चंद लम्हे पहले उदास थे, कहा उदास था, तवज्जो रहे, उदास था। फिजा कहती है उदास थी, काबे के पत्थरों ने कहा उदास थे। पता नहीं हमें कोई देखने भी आएगा या नहीं, लेकिन दुआ ने तसल्ली दे दी है, बनाने वाला और है, बसाने वाला और आ रहा है। अगर सुभान अल्लाह एडवांस में कहो तो एक और जुमला कहना चाहता हूं। हुजूर इस्लाम लेकर आए, जब पेश किया फरान की चोटी पे, जब दावत इस्लाम दी, वहां खड़े चेहरों को पढ़ा, परेशानी हुई। बाजार में सादिक अमीन कहते हैं, फरान की चोटी पे मैंने पहले तो पूछा वजदतमूनी सादिकन औ काज़िबा, जवाब में मा मददना का इल्ला सदका कहने वालों ने कोई एक जुमला भी मेरी तईद का नहीं कहा है। जब रोते हुए घर पहुंचे तो खदीजतुल कुबरा ने पूछा, क्यों उदास है, क्यों परेशान है? कहा खदीजा, मैंने जूं जूं कहा और इन्होंने मुझे पत्थर मारे, तो जनाबे खदीजा ने जुमला कहा, लगता यह है कि आपको उन्होंने शायद पहचाना ना हो। मुस्कुरा के कहा, मुझे तो पहचानते थे, लेकिन पत्थर मेरी वजह से नहीं, जो इस्लाम मैंने पेश किया उसकी वजह से लगे। क्या फरमाया, मुझे तो दुनिया जानती है, मैं अब्दुल्ला का बेटा हूँ, मुझे अरब जानता है, मेरे हुस्न की तारीफ करता है, मेरी तिजारत के मामलात की तारीफ करता है, लेकिन नहीं जानते थे तो इस्लाम को नहीं जानते थे। और फिर कहा कि बदल इस्लाम गरीबा बस यहूद गरीबा, इस्लाम की इब्तिदा यूं हुई, इसे जानने वाला कोई नहीं था। काबे ने कहा, कल मैं उदास था, मुझे इब्राहिम की दुआ ने तसल्ली दे दी। और काबा कहता है, कल मेरी चौखट पे आमना के लाल ने हाथ रखा, मैंने कहा पता नहीं क्या कहना चाहते हैं, दुआ का अंदाज इख्तियार करके आए, लेकिन जब दुआ मांगी अल्लाहुम्मा आइज़्ज़िल इस्लाम उमर इब्न अल खत्ताब, तो मैंने इस्लाम को देखा। काबा कहता है, फिजाएं कहती है कि इस्लाम उदास खड़ा था कि मुझे जानता कोई नहीं है। इस्लाम मुस्कुरा उठा और इस्लाम ने कहा,
مجھے نبی کی دعا سے بات سمجھ آ گئی ہے، اسلام لانے والا اور ہے، اسلام کا جھنڈا لہرانے والا اور ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے مجھے، نبی کی دعا سے بات سمجھ آ گئی ہے۔ کعبہ اداس، ابراہیم کی دعا نے خوش کر دیا، اسلام اداس تو محمد مصطفیٰ کی دعا نے اسلام کو تسلی دے دی۔ کہا گھبرا نہیں، عمر آنے والا ہے، عمر آنے والا ہے، میں دور نہیں نکلنا چاہتا، ٹائم اور وقت مجھے دور نہیں نکلنے دے رہا، میرے پاؤں کی زنجیر ہے۔ کہنا یہ چاہتا ہوں، آمنہ کی گود میں آئے، نئے دور کا آغاز ہوا۔ میں اپنے پڑھے لکھے دوستوں کے لیے جملے عرض کر رہا ہوں، نئے دور کا آغاز ہو گیا۔ اس کی ایک جھلک پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلا اس دور کا پہلا سٹیپ یہ ہے، آواز آئی 3000 سال سے جلنے والی آگ، جس کو دنیا سجدے کر کے اسے معبود مان رہی ہے، جسے آتش کدہ ایران کہا جاتا ہے۔ آمنہ کی گود میں محبوب آئے تو یکدم بجھ گئی۔ میں نے کہا کیوں بجھ گئی؟ آواز مشیت آئی، نئے دور کا آغاز ہو رہا ہے۔ تبدیلی یوں ہوتی ہے، تبدیلی یوں ہوتی ہے۔ ابھی تبدیلی لانے والے نے دعویٰ نہیں کیا، وجود آیا ہے تو تبدیلی شروع ہو گئی ہے۔ اسے تبدیلی کہتے ہیں، اسے تبدیلی کہتے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ کسریٰ کے محل کے کنگرے زمین بوس ہو گئے تو جناب تاج تخت سجانے والے کسریٰ کے بادشاہ نے کہا پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، آواز آئی نئے دور کا آغاز ہو رہا ہے۔ شیطان کو اوپر جانے سے روک دیا گیا۔ چیلوں سے پوچھا کیا ہوا؟ کہا لگتا ہے نئے دور کا آغاز ہو رہا ہے۔ عبد المطلب نے کہا میں نے کعبے کا دروازہ کھول کر اندر دیکھا، لات منات عزا حبل نامی بت زمین پہ گر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں۔ آواز آئی عبد المطلب نئے دور کا آغاز ہو رہا ہے۔ آئیے جملہ خوبصورت یہ ہے، آئے ابھی آمنہ کی گود میں ہیں، نئے دور کا آغاز ہے۔ آکے جو بھی دیکھتا ہے چہرے سے کپڑا ہٹا کے دیکھتا ہے تو حسن مصطفیٰ کی تعریف کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ لونڈی دوڑتی ہوئی گئی کہ تیرے بھائی کے گھر میں اللہ نے خوبصورت بچہ دیا ہے، اس نے فوراً آزاد کر دیا۔ 40 سال تک دنیا آمنہ کی گود میں جنم لینے والے اس خوبصورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد بن عبداللہ کہتی رہی ہے۔ اگر شام کے بازاروں میں گئے تاجروں نے پوچھا کون ہے، میسرہ نے کہا یہ محمد بن عبداللہ ہے۔ اگر راہب نے پوچھا ابو طالب سے یہ جو درخت کے نیچے بچہ بٹھا کر آئے ہو اکیلا یہ کون ہے، کہا یہ محمد بن عبداللہ ہے۔ نہیں، کعبے کے اندر حجر اسود کے جھگڑے پر جب پرامن فیصلہ کیا تو دنیا نے کہا جو فیصلہ آج اس نے کیا ہے ایسا فیصلہ دنیا کا کوئی جج نہیں کر سکتا۔ یہ کون ہے فیصلہ کرنے والا؟ کہا یہ محمد بن عبداللہ ہے۔ توجہ رہے، میں حضرت جلندری کی نظر یہ جملے کرنا چاہتا ہوں۔ بہت باذوق دوست بیٹھے ہیں، کہا محمد بن عبداللہ ہاں آمنہ کی گود سے لے کر فاران کی چوٹی تک تعارف میں محمد بن عبداللہ ہے اور سبھی مانتے ہیں یہ محمد بن عبداللہ ہے، لیکن فاران کی چوٹی پہ کھڑا کر کے کہا میرے محبوب انہیں بتلاؤ میں بیٹا عبداللہ کا ہوں لیکن
میرا تعارف محمد الرسول اللہ بھی ہے۔ میں نے کہا اللہ یہ کیا ہے؟ کہا آمنہ کی گود میں آئے، نئے دور کا آغاز تھا۔ فاران کی چوٹی پہ یہ جملہ کہا، آج انقلاب کی ابتدا ہے۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں محمد بن عبداللہ سے کتنے لوگ وابستہ تھے، اور چشم فلک کا یہ دکھانا چاہتے ہیں محمد الرسول اللہ سے کتنا لوگ وابستہ ہیں۔ جس نے 40 سال تک محمد بن عبداللہ کہا، وہ عمرو بن ہشام فاران کی چوٹی کے اعلان سے منحرف ہوا، نہ مانا تو عمرو بن ہشام سے ابو جہل بڑھ گیا۔ ابو قحافہ کے بیٹے نے گھر جا کے مانا تو دنیا نے دیکھا جو ابو بکر تھا وہ صدیق اکبر بن گیا۔ آخری باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کیونکہ دعا کا وعدہ 12 بجے کا ہے، اور یہ بھی میں کہنا ضروری سمجھتا ہوں۔ میں اپنے دوستوں سے، اپنے وطن عزیز کے ان اداروں سے کہ جو ہر لمحہ پاکستان کی سلامتی کے لیے سوچتے ہیں، وہ اپنی فائلوں کو ٹھیک کرے۔ جن کا تم روکنا چاہتے ہو، جن کا چہرہ عوام کو دکھانا نہیں چاہتے، وہ چہرہ اتنا پرامن چہرہ ہے کہ کراچی کے شہر میں لاکھوں کا مجمع ہو، مولانا عبدالغفور ندیم کا جنازہ ہو، تو کسی سرکاری عملے کے پھول کو بھی نقصان نہیں پہنچتا ہے۔ تم نے پابندی عائد کی، توجہ رہے جو دوست جا رہے ہیں، اگر ان کا اس کارواں سے تعلق ہے تو بیٹھ جائیں، اگر کسی اور سے تعلق ہے بالکل گھر چلے جائیں۔ ہم تمہیں بھی تو دیکھنا چاہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ ہم نہ دھوکہ کھاتے ہیں نہ دیتے ہیں، کچھ لوگوں کی وجہ سے ہم دھوکے میں ہیں۔ اگر تم ہم سے وابستہ ہو، یہاں چھوٹا سا بچہ بھی کھڑا ہو تو تمہیں بیٹھنا چاہیے یا نہیں بیٹھنا چاہیے؟ جو کہتے ہیں بیٹھنا چاہیے ہاتھ سیدھا میں بلند کریں۔ کمال ہوگا، تم نے سنی نہیں ہے، بھاگنا شروع کر دیا ہے۔ اسے کہتے ہیں نظریاتی جماعت، اسے کہتے ہیں نظریاتی لوگ۔ توجہ کیجیے، اپنی فائلیں ٹھیک کرا، اپنے دفتروں میں بیٹھ کر تنخواہوں کے چکر میں نہ پڑو۔ شاید یہ فائل ایک تم بنا رہے ہو، ایک تمہارے کندھے پہ بیٹھنے والے بھی بنا رہے ہیں۔ میں تمہاری فائل کا جواب دہ ہوں، تم بھی کسی کی فائل کے جواب دہ ہو۔ ربیع الاول جیسا مہینہ، اور ہم اپنے کارواں میں وہ لوگ رکھتے ہیں کہ جو وہ عظمت صحابہ پہ بولے تو ان جیسی روانی کسی کے پاس نہیں ہے۔ ناموس رسالت کے لیے بولے، ان جیسے الفاظ کسی کے پاس نہیں ہیں۔ اگر وہ دشمن کو جواب دے تو اس جیسے جذبات کسی کے پاس نہیں ہیں۔ وہ زبان سے نہیں، قلم سے نہیں، وہ خون سے جواب دینے کا حوصلہ رکھتے ہیں، خون سے جواب دینے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ میں خوبصورت بات کی طرف جا رہا تھا، آخری بات میری سن کے جانا۔ میں کہنا کیا چاہتا ہوں، آمنہ کی گود میں آنے والے محمد بن عبداللہ فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے کیا کہہ رہے ہیں؟ میں محمد بن عبداللہ بھی ہوں اور محمد الرسول اللہ بھی ہوں۔ 13 سال تک بڑی کشمکش رہی، 13 سال تک بڑی کشمکش رہی۔ توجہ رہے، جس نے کلمہ پڑھا اسے انگاروں پہ تڑپنا پڑا، جس نے کلمہ پڑھا اسے گلیوں میں گھسیٹا گیا، خود آقا کو کانٹوں پہ چلنا پڑا۔ دنیا نے مجنون دیوانہ کہا، لیکن 13 سال کے بعد ایک شب آئی، ایک رات آئی کہ جس رات میں میرا محبوب نہ
دشمنوں کو مل رہا ہے، نہ اپنے تلاش کرتے ہیں، نہیں مل رہا۔ میں نے قرآن سے پوچھا کہ اپنے بھی تلاش میں ہے، نہیں مل رہے، اور دشمن بھی سرگردہ ہے، نہیں مل رہے۔ بتا کہاں ہے؟ قرآن نے کہا جس وقت دنیا میں آئے تھے میں نے تو فضاؤں سے سنا ہے، میں نے تو ہواؤں سے سنا ہے، میں نے تو لوگوں سے سنا ہے کہ وہ آمنہ کی گود میں آئے ہیں، لیکن آج فاران کی چوٹی پہ اعلان کرنے کے بعد، غار ہرا میں ملاقات کے بعد، میں 13 سال کے بعد غار ثور میں گیا تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جو کل آمنہ کی گود میں سویا تھا وہ آج ابو بکر کی گود میں سو رہا ہے۔ آمنہ کی گود میں سوئے، نئے دور کا آغاز ہو گیا۔ فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہوئے، انقلاب کا پہلا قدم ہے۔ صدیق کی گود سے اٹھ کر مدینے میں پہنچے، جو کل بلال کو انگاروں پہ لٹا رہا تھا، صدیق کی گود سے اٹھ کر مدینے میں پہنچے۔ حالات پلٹا کھا گئے۔ بلال کے ہاتھ میں تلوار تھی، پوچھا کیا کرنا چاہتے ہو؟ کہا جو کل انگاروں پہ تڑپاتا تھا اس کا سر قلم کرنے جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ معلوم یہ ہوتا ہے آمنہ کی گود میں جنم لینے والے محمد بن عبداللہ نہیں، فاران کی چوٹی پہ محمد الرسول اللہ بن کے جب انقلاب کا آغاز کیا، 3 دن اور 3 رات، 13 سال کی وہ مکے کی تھکاوٹ اور ظلم اور بربریت کو برداشت کر کے رب نے کہا 3 دن اور 3 راتیں میرے محبوب تیرے آرام کی ہیں، لیکن وہ کسی بستر پہ نہیں، صدیق کی جھولی، صدیق کی جھولی میں آرام کے لیے ہے۔ اب آرام کر کے اب آپ نے مدینے جانا ہے۔ توجہ کیجئے، میں آخری مرحلے کی طرف بڑھ رہا ہوں کہ جب جہاں صدیق کی جھولی میں آرام کر کے جس وقت مدینے میں قباء کی بستی میں پہنچنا ہے، مدینے میں پہنچنا ہے، پھر سال تمہارے بعد 10 ہوں گے، لیکن جنگیں 27 کرنا پڑے گی۔ کبھی بدر میں جاؤ گے، کبھی احد میں جاؤ گے، کبھی جناب حنین میں جاؤ گے، کبھی تبوک میں جاؤ گے، کبھی فتح مکہ کا جھنڈا ہاتھ میں لے کے لہراتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میں نے کہا صدیق کی گود سے اٹھنے کے بعد اور پھر سفر کرنے کے بعد قباء کی بستی میں مسجد کی بنیاد رکھنے سے لے کے جناب رسول اللہ کا عرفات میں خطبہ دینے تک، پھر وہ 10 سال ایسے انقلابی ہے کہ اللہ کے رسول کو یہ میسج مل گیا، میرے محبوب الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میرے محبوب آج کے دن ہم نے دین مکمل کر دیا ہے۔ جب دین مکمل ہو گیا، نبی کی جھولی میں ڈال دیا، نبی جھولی میں لے کے عرفات کی وادی میں کھڑے ہوئے تھے، دکھا رہے تھے یہ وہ دین تھا جو فاران کی چوٹی سے لے کے عرفات کی وادی تک، لمحہ بلمحہ مکے سے لے کے مدینے تک اور تبوک سے لے کے جناب والا مکے کی فتح تک، یہ دین مجھے ایک ایک مقام پہ ملتا رہا۔ یہ قرآن مجھے کبھی مکے میں ملا، کبھی مدینے میں ملا، کبھی مجھے بازاروں میں ملا، کبھی عائشہ کی گود میں سویا تھا تو یہ قرآن مجھے اللہ نے دے دیا۔ قرآن بھی مکمل کر کے دیتا چلا جا رہا ہو، دین بھی مکمل کر کے دے کر چلا جا رہا ہو، لیکن یاد رکھو بلغوا انی ولو آیا، اگر کسی کے پاس ایک بات بھی پہنچی ہے مجھ سے تو اسے آگے تک پہنچاؤ۔ پھر جناب والا آقا 12 ربیع الاول کو دنیا چھوڑ کے تو چلے گئے، 1 ربیع الاول سے دوسرے ربیع الاول تک یہ 63 سالہ زندگی بنتی ہے۔ میں نے کیا دیکھا؟ آئے ہیں تو آمنہ کی گود میں ہے، جا رہے ہیں تو صدیق کی بیٹی کی گود میں ہے۔ نعرہ تکبیر، شان امی عائشہ صدیقہ۔ آخری بات، دعا کرائیں، آخری بات، آخری بات، آخری بات، جاتے ہوئے نبی جو جھولی میں دین تھا کس کو دے کر گئے؟ بولو یار، کس کو دے کر گئے؟
صحابہ نے وہ دین کتنے سالوں کے بعد دنیا میں پہنچایا؟ جب میں نے تاریخ سے پوچھا، تاریخ کہتی ہے صرف 60 سال، لمبا عرصہ نہیں۔ دور معاویہ میں ایک شخص گھوڑے پہ جاتا ہے اور سمندر کی موجوں میں گھوڑے کے اگلے پاؤں دبو کے کہتا ہے، اللہ دنیا کا نقشہ نویس کہتا ہے اس کے آگے کوئی بشر نہیں، اگر ہوتا تو میں سمندر کے سینے پہ گھوڑے دوڑا کے پہنچ جاتا۔ اللہ گواہ رہ جانا، جو نبی نے دین دیا ہے وہ ہم نے پوری دنیا تک پہنچا دیا ہے۔ پوری دنیا تک دین پہنچانے والے کون بھائی؟ کھڑے ہو کر کہیے کون ہے؟ بولو بولو، دین پہنچانے والے کون ہیں؟ نبی سے قرآن لے کے ہم تک پہنچانے والے کون ہیں؟ اور شریعت لے کے ہم تک پہنچانے والے کون ہیں؟ پھر مجھے کہنا چاہیے کہ جو کراچی کے ساحل پہ آواز گونجی ہے وہاں صحابہ وہاں کے گلگت کے پہاڑوں تک چلی گئی ہے، تم بھی اس فضا میں کھڑے ہو کے 5 منٹ تک وہاں صحابہ وہاں کہتے چلے جائیے، تاکہ مولانا فاروقی کو اللہ نے جو عزت، طاقت، عظمت، جرأت، بہادری، استقامت عطا کی ہے کہ انہوں نے یہ جملہ کراچی کی سڑکوں پہ پڑھا، لیکن اللہ نے قبول کر لیا ہے۔ آج تو اہل سنت کے ایک ایک بچے کی زبان پہ لفظ صحابہ ہے، بریلوی دیوبندی اہل حدیث کے جوانوں کے زبانوں پہ صحابہ کا نام ہے، اور انشاءاللہ اگر زندگی رہی مولانا لدھیانوی اور مولانا اورنگزیب فاروقی کی قیادت میں یہ کارواں جو اس وقت آئینی قانونی جدوجہد کر رہا ہے، انشاءاللہ دیکھو گے یہ کارواں احمد پر شرقیہ سے لے کے اسلام آباد تک ہر جگہ عظمت صحابہ کے جھنڈے لہراتا چلا جائے گا، اور قانون کی شکل میں مجھے نظر آ رہا ہے آنے والے وقتوں میں قانون بھی دشمن کے خلاف FIR درج کرے گا، اور پھر عدالت میں اسے کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا، اور جب دشمن کیفر کردار تک پہنچے گا تو دنیا کی عدالت قانون پاکستان کی سڑکیں، پاکستان کے شہر کریا کریا، بستی بستی یہ آواز لگائے گی، واہ صحابہ واہ۔ سنیوں کا نعرہ واہ صحابہ، کوئی ساتھی خفا ہو کر نہیں آئے گا، کوئی پریشانی ذہن میں لے کر مولانا عبد المجید صاحب، ان کے رفقاء اور احمد پر شرقیہ کے مؤسسین نے اس خوبصورت محفل کو عشق رسول، عشق صحابہ و اہل بیت سے سرشار ہو کر سجایا، لیکن پتہ نہیں آپ کی انتظامیہ کو کیا گلا ہے، کیا شکوہ ہے۔ میں بہت فری ماحول میں عرض کر رہا ہوں، اے کاش اگر اسے آنے دیتے، سنتے تو تم کل کہتے یہ سوا صحابہ کہتے ہیں اور تم دفتروں میں کہتے واہ فاروقی واہ، لیکن تمہیں آنے نہیں دیا، ہم وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ مولانا صاحب کا پیغام کہ ہم عظمت صحابہ کے علم بردار ہیں، اور انشاءاللہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں ہم نے اس فضا میں ضرور آنا ہے۔ اگر 20 سالوں کے بعد کابل کے ایوانوں میں اذان گونج سکتی ہے تو احمد پر شرقیہ میں کوئی نہیں آ سکتا، آئیں گے انشاءاللہ۔ آپ نے خفا ہو کر نہیں جانا، یہ ہماری تحریکی زندگی کا ایک حصہ ہے، ہم کئی بار اس مرحلوں سے گزر چکے ہیں، پریشان نہیں ہونا۔ میں آپ کو کامیاب جلسے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آخر میں عرض کروں گا کہ آپ جن جذبات کے ساتھ
عشق صحابہ اور اہل بیت سے سرشار ہو کر آئے، اسی طرح اپنے پرامن طریقے سے گھر واپس جانا ہے، کوئی نعرے بازی نہیں کرنی، اور انشاءاللہ جو آنے والا ہے وہ ناموس صحابہ کے علمبرداروں کا ہے، اور انشاءاللہ ہم جن قانون کے مراحل کی طرف جا رہے ہیں، جو ڈاکٹر عادل شہید، مولانا تقی عثمانی اور مولانا لدھیانوی اور دیگر علماء کرام نے مسودہ تیار کیا ہے، انشاءاللہ وہ مسودہ گستاخ صحابہ کے قلم کو بھی توڑے گا، اور آئین کے ذریعے ان کی زبان کو بھی انشاءاللہ خودی سے کھینچ لے گا۔ آپ ساتھ رہیں گے یا نہیں رہیں گے؟ آپ فضا میں بلند کیجئے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ یا اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرما، یا اللہ جو کچھ کہا سنا گیا عمل کی توفیق عطا فرما، یا اللہ علماء کرام نے اور ہمارے تاجر برادری نے اور دیگر معززین شہر نے اور علاقہ بھر کے ان نوجوانوں نے بزرگوں نے یا اللہ اس پروگرام میں جو شرکت کی ہے، یا اللہ یہاں کی آمد کو قیامت کے دن حضور کے حوض کوثر پر جام کوثر کی سعادت کے ساتھ بھرپور فرما دینا۔ یا الہ العالمین وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما، ہر قسم کی دہشت و تخریب سے محفوظ فرما، مساجد مدارس علماء کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ختم نبوت ناموس صحابہ اہل بیت کے لیے جن لوگوں نے جانوں کے نذرانے پیش کیے، یا اللہ ان کے خون کے قطروں سے اسلام کا بول بالا فرما۔ یا اللہ ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے ملک بھر میں جو پروگرام ہوئے، یا اللہ سننے والے سنانے والوں کو یا اللہ محبت رسول بھی نصیب فرما اور اتباع رسول بھی نصیب فرما۔ یا الہ العالمین اس جلسے کو کامیاب فرما۔ یا اللہ ہمارے اکابرین نے سرپرستی فرمائی، خصوصاً حضرت جلندری صاحب بہت محبت کرتے ہیں، یا اللہ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرما، ان کا سایہ ہمارے سروں پر قدر سلامت فرما۔ یا اللہ جب تک زندہ رہیں حضور علیہ السلام کی غلامی صحابہ اہل بیت اولیاء اللہ کی غلامی میں زندہ رہیں، موت آئے زبان پہ کلمہ جاری ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔